سر، ہماری ایپ ایز غامدی میں ایک کثیر تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جو ایک جانب دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری جانب سائنس جو مقدمات پیش کرتی ہے ان کو بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی سا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں، جو سوالات ان کے آتے ہیں اس میں سے، اور اس میں آپ کی رائے جاننے کی کوشش کروں. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تمام کائنات چند قوانین کے تحت وجود پذیر ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا ذرہ تھا، اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ کہا جاتا ہے. پھر وہ کچھ فنڈامنٹل ایلیمنٹس وجود میں آ گئے، میٹر وجود میں آ گیا، وہ پھیلنا شروع کر دیا، اس نے کائنات کا تخلیقی عمل شروع ہو گیا اور وہ ابھی تک جاری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک یونی سیلولر آرگینزم وجود میں آ گیا، پھر ملٹی سیلولر آرگینزمز اور باقی پلانٹس اور حیوانات، اور بالآخر جو انسان کی موجودہ شکل آج ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی. تو اس نقطہ نظر کو اگر منوہن تسلیم کر لیا جائے تو پھر خدا کے وجود پہ کچھ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نقطہ نظر کو دیکھنے کا درست زاویہ کیا ہے، اور آیا یہ کہ قرآن اس میں کوئی ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ سائنس کا موضوع مخلوقات ہیں، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتا ہے وہ نہ خدا ہے، نہ ملائے اعلیٰ ہے، نہ اس کے فرشتے ہیں. مذہبی مقدمات میں سے کوئی چیز بھی شہود اور تجربے کے دائرے کی نہیں ہے. ہماری کائنات ہے، اس میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں. اس کے بارے میں یہ بات کہ اس کو کچھ قوانین کے تحت چلنا چاہیے، یہی تو اس کا اعجاز ہے. اگر یہ قوانین کے تحت نہ چل رہی ہو تو میں آپ اس اعتماد کے ساتھ یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے. یعنی ایسے غیر متبدل قوانین ہیں کہ جن کے تحت اس کائنات کا نظم ایک خودکار طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ نتائج پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو سائنس کا دائرہ یہی ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے. سائنس تو آج کے زمانے کی ایک تعبیر ہے جو ہم نے اختیار کر لی. اس سے بھی اوپر جا کر دیکھیں تو اصل میں انسانی علم کی بھی بنیاد یہی ہے. یعنی ہمارے پاس ہے کیا؟ جی، جب ہم چیزوں کو جاننے کی صحیح کرتے ہیں تو حواس ہیں ہمارے پاس. یعنی حواس ہیں جن میں سے کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی. ظاہری حواس سے ہم اپنے وجود کا، اپنے ظاہری وجود کا اور اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں. چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں، کوئی آنکھوں کے راستے آ رہی ہیں، کوئی کانوں کے راستے آ رہی ہیں، کوئی لمس کے راستے آ رہی ہیں. یعنی جو حواس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے حواس باطنی ہمارے باطن میں، ہمارے نفس میں گزرنے والے احوال کو دیکھتے ہیں. یعنی میں اپنے باطن میں غم محسوس کرتا ہوں، محبت محسوس کرتا ہوں، اپنے جذبات کو دیکھتا ہوں، اپنی خواہشات سے متاثر ہوتا ہوں، تو میرے باطنی حواس مجھ تک ان کی اطلاعات پہنچاتے ہیں. تو اس لیے یہ میرا دائرہ علم ہے انسان کی حیثیت سے. جی، سائنس کا موضوع بھی یہی ہے. اس میں خدا کے مطالعے کی تو کوئی ابتدا بھی نہیں ہوئی. یعنی یہ کہ کوئی مطالعہ کرنے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، یہ کائنات کا مطالعہ ہے. اور کائنات کا مطالعہ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ جو بات کہنے کی پوزیشن میں آئے ہیں بڑے جزوی اعتبار سے، کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ قانون ہے جس کے مطابق یہ سب ہو رہا ہے. تو کسی قانون کی دریافت کیا اس چیز کی نفی کر دیتی ہے کہ اس کے پیچھے کسی علیم و حکیم ہستی کا ہاتھ نہیں ہے؟ ہمارا جہاز بھی قوانین ہی کے تحت اڑتا ہے، ہماری ٹرین بھی انہی قوانین کے تحت چلتی. ایک عمارت بھی قوانین کے بغیر کھڑی نہیں کی جا سکتی. یعنی جن لوگوں نے یہ فلک بوس عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ قوانین کا مطالعہ کیے بغیر کھڑی کرتی ہیں، اور یہ اس کے بغیر ہی استوار ہو گئی ہیں. لیکن کیا کوئی عاقل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ قوانین اپنی ذات میں تخلیق کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یعنی کوئی علیم و حکیم ہستی ہوتی ہے جو ان قوانین کو پہلے دریافت کرتی ہے، اس کو ہم انجینئر کہتے ہیں،
پھر ان قوانین کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، تو قوانین کے مطالعے سے اگر آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کو خدا مان رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اصل میں کائنات ہی کو خدا مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے ہے، کہ وہ کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ خالق کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں خالق کائنات کی کچھ غیر متبدل سنتیں ہیں جن کے تحت وہ اس دنیا کا نظم چلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کچھ قوانین ہیں جو غیر متبدل طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ تو بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ کائنات کو خدا مانتے ہیں اور ہم کائنات کا خدا مانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا حی ہے، قیوم ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ادھر ایک اندھا اور بہرا خدا ہے، یہ آدمی کو فیصلہ کرنا ہے وہ کس کو پوجنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے محمد اسامہ اشرف، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ محمد اسامہ اشرف۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ تقاضا کیا کہ مجھے دکھایا جائے کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ نے کیا کہ کیا تو میرے پہ ایمان نہیں لایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان تو لایا ہوں لیکن اپنے دلی سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ نے ان کو دکھایا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک پیغمبر کو بھی دیکھے بغیر دلی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا، تو میرے اور آپ کے جیسے عام مسلمان انسان کے لیے بغیر دیکھے خدا پر دلی اطمینان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے یا پھر ظنی غالب ایمان ہی کافی ہے اس دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے؟ شکریہ۔ آخری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں جی، ظن غالب بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی انہیں گمان غالب رہا کہ ہمارے رب سے ہماری ملاقات ہوگی، تو یہ گمان غالب بھی بہت کافی ہے۔ اسی پر ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو چیزیں عقلی نوعیت کی ہوتی ہیں وہ مشاہدے میں تو نہیں آ جاتی، ان کے بارے میں استدلال ہی ہوتا ہے، انفرنس ہوتا ہے۔ تو ان میں یہ تقاضا کرنا کہ ویسا یقین ہو جائے جیسے کہ کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے، یہ انسان سے اس کی بساط سے زیادہ تقاضا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ سے اپنا ربط استوار کرتا ہے، اس کی معرفت میں جیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اطمینان کی اور یقین کی دولت بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہر آدمی کو تو نہیں مل جاتی، تو اس لیے عام آدمیوں کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ ظن غالب رکھتے ہوں۔ باقی جہاں تک پیغمبروں کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ ہم سے بہت مختلف ہے۔ ان کو پورے یقین کے ساتھ دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے یا اپنی قوموں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ انی علی بینۃ من ربی، میں کوئی علمی اور تحقیقی مقدمہ نہیں پیش کر رہا، میں تو چیزوں کو دیکھ کر اس کی شہادت دے رہا ہوں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبریل امین دکھائے گئے، آسمان و زمین کا راز کھول دیا گیا، سدرۃ المنتہا کو آپ نے دیکھا، اسی زمین پر کھڑے ہو کر جبریل کو ان کی اصل صورت میں دکھایا گیا۔ اس کے بغیر پیغمبر کیسے کھڑا ہو کے شہادت دے سکتا ہے؟ یعنی ہما شما تو کیا کرتے ہیں، ہم تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم نے اللہ ہی کتاب پڑھی ہے، اپنی عقل سے اس کو سمجھا ہے، اس سے اس نتیجے تک پہنچے ہیں، اس لیے اپنی تحقیق بیان کر دیں گے، اپنا زاویہ نظر بیان کر دیں گے۔ اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہے بات، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو پیغمبر کے ہاں تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی بات کی گواہی کے لیے یا شہادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جس میں اب کوئی تردد کا سوال ہی نہیں ہے، تو یہ گواہی دینے کے لیے اگر وہ یہ چاہے کہ اسے اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ مطالبہ پورا کر دیتے۔ بہت شکریہ سر۔ محمد اسامہ اشرف، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ سر آپ کی ایک ویڈیو میں خدا کی ہو کریٹڈ گاڈ کے عنوان سے آپ نے فرمایا کہ جو چیز اپنی ساخت سے واضح ہو جاتی ہے اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ اس کو کس نے بنایا، اور آپ نے یہ مثال دی کہ اگر لکڑی کا کوئی ٹکڑا درخت سے گر کے پڑا ہو تو اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے کہ اس کو کس نے بنایا۔ لیکن سر اسی مثال سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ لکڑی کا ٹکڑا کہیں سے تو آیا، تو اس کی اصل کچھ تو ہے،
تو خدا کو اگر کسی نے نہیں بنایا تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجیے گا، شکریہ۔ بھائی میں نے یہ مثال اس پہلو سے دی تھی کہ لکڑی کی ایک گیلی اگر کہیں پڑی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں وہ سوال نہیں پیدا ہوتا جو میز کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ سوال تو پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کہ یہ لکڑی بن گئی تو کیسے بن گئی، وہ تو ہو رہا ہے، لیکن وہ سوال نہیں پیدا ہوتا جو میز کے بارے میں ہوتا ہے۔ جی یعنی لکڑی کے بارے میں کسی کارپینٹر کی تلاش نہیں ہوتی، جی یہ بتایا تھا میں نے، اور اس سے یہ سمجھایا تھا کہ جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے یہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا سوال ہونا چاہیے۔ میز کے بارے میں سوال کارپینٹر کا پیدا ہوتا ہے اور درخت کے معاملے میں سوال کسی اور کا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا تھا میں نے، یعنی یہ سمجھایا تھا کہ چیز کو پہلے دیکھا جائے گا۔ تو یہ کائنات جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کائنات میں جس عظیم قدرت، جس عظیم حکمت، جس عظیم علم کا ظہور دیکھتے ہیں، اور پھر اس کائنات کو جب خود تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اپنے اوپر تصرف کرتی نظر نہیں آتی، تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے آئی، یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح اس لکڑی کی گیلی کے بارے میں یا درخت کے بارے میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کارپینٹر کون ہے، اس کا نہیں ہوتا نا، تو اسی طرح سے جب ہم خدا کو دیکھیں گے تو تبھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کے بنانے والا کون ہے، اگر وہ بھی بنا ہوا مخلوق ہونا ضروری ہے نا، اگر وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اس کی ذات تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوگا۔ یہ اصول سمجھایا تھا۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائیے کیا ہے اصل، تو پہلے تو جس اصول کی نشاندہی کی ہوئی ہے کہ پہلے اللہ دکھائیے، جب آپ دکھائیں گے تو پھر اس سوال کا جواب دیں گے۔ اس وقت تو یہ ہے کہ کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، کائنات خالق کا سوال پیدا کر رہی ہے۔ اسی مثال میں آ جائیے، میز کو ہم دیکھ رہے ہیں، میز کارپینٹر کا سوال پیدا کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے کائنات ایک خالق کا سوال پیدا کرتی ہے، اور اس خالق کے بارے میں ہمارے آبا نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ اس نے ان کے ساتھ بات کی تھی، وہ اس کائنات کا مالک ہے اور وہی تنہا خدا ہے، اور وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ زمان اور مکان سے بالا تر ہے، اور وہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ اطلاع دے دی گئی، یہ اطلاع معقول لگتی ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ اب اس کے بعد کسی اگلی دنیا میں جا کر اللہ کو دیکھیں گے، کوئی سوال پیدا ہوا تو اسی بارگاہ میں پیش بھی کر دیں گے۔ اس وقت تو یہ ایک قابل اطمینان جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے کیا نہیں ہے، میرے پاس علم کے جو ذرائع ہیں وہ اصلاً کیا ہیں، میرے حواس کا ظاہری مشاہدہ، میرے حواس کا باطنی مشاہدہ، ان کی بنیاد پر عقلی استنباط، بس یہی ذرائع۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ کی کتاب نے، اللہ کے پیغمبروں نے، ہمارے آبا نے ہمیں جو اطلاع دی ہے وہ اطلاع عقل کے مطابق ہے۔ عقل جو سوال پیدا کرتی تھی وہ اس کا موسٹ پلازیبل جواب ہے، جی، تو ہم اس پہ مطمئن ہیں۔ اس کے جواب میں کوئی اور چیز آئے گی سامنے، غور کر لیں گے اس کے اوپر۔ سائنس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی، بہت شکریہ۔